السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کو بہتری آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی زندگی کو خوشحال رکھے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص ٹاپک پہ آج میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری بات کو زندگی کے اہم موڑ پہ جو والد ہیں، جو باپ ہیں، اگر رشتے اپنے لڑکوں کا یا لڑکی کا کرنا چاہتے ہیں تو میری ان باتوں پہ خاص خیال رکھیں، یا جو میرے ویڈیو کو سنتے ہوں گے یہ بات اگلے تک پہنچائے۔ یہ زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ شادی میرے اس ویڈیو میں بتانے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ شادی لڑکے کو یا لڑکی کو کب کرنی چاہیے یا اس کی شادی کب کروانی چاہیے، ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئیے ان باتوں پہ نظر ڈالنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کر سکتے ہیں۔ شیئر کرنے میں یہ فائدہ ہے آپ کو، دینی بات اگر دل میں خیال کر کے انسان شیئر کرتا ہے تو اگلا بھی اس چیز کو عمل میں لائے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر کسی کے بہتری کے لیے انسان سوچتا ہے تو اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ محترم ناظرین، میں رشتے طے کرنے کے ایک آداب ہوتے، دنیا میں ہر چیزوں کے ایک کچھ نہ کچھ آداب ہیں، اس آداب کو، اس نیم کو، اس قانون کو مان کر چلنا چاہیے، تبھی جا کر زندگی بہتر ہوتی ہے۔ کئی ساری مثالیں ہیں گاڑی چلانے کا، دیگر کام کرنے کا، ہر چیز کا ایک نیم قانون ہے اور اس طریقے پر اگر انسان عمل کرتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ جان کا اور مال کا اور ایمان کا تینوں چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ رشتے طے کرنے کے سب سے پہلے آداب اسلامی طریقے کے اعتبار سے، لڑکے جب نوجوان ہو جائے تو جب اس کی نسبت طے کی جائے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے اس کے خود رائے کو معلوم کیا جائے۔ اگر وہ خود کچھ نہ کہہ سکتا ہو تو اس کے ہم عمر، اس کے دوستوں اور اس کے ساتھیوں سے اس کی دل کی حالات کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ پتہ چل جائے تو آخرکار اس کے دل کے حالات کیا ہیں، اس کا مرضی کیا ہے، اس کا من کیا کہتا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، تو جہاں اس کے خاندان کے میں بات کرنی ہو تو اس لڑکی کے خاندان اور حالات اور دینداری پہ نظر ثانی کرے جہاں بھی اس کے بات کو طے کرنی ہو۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لیا کہ ان دونوں میں نبھاؤ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، مطلب یہ کہ ان دونوں کے موافق ذہن خیالات ملتے جلتے ہیں کہ نہیں ہے، اور ان کے رائے بالکل برخلاف نہ ہو۔ لا علمی میں یعنی اس کے ذہن اور اس کے سوسائٹی اور رہن سہن کے مطابق ہی زندگی کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر نہ کرنے پہ اس کے برخلاف جانے میں کچھ لوگ اس کو لا علمی میں کسی جگہ رشتہ طے کر دیتے ہیں، اور طے کر دینے میں گارجین یا اس کے ولی جو ہوتے ہیں وہ عقل مندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ زندگی بھر ان کو ساتھ رہنا ہے، ورنہ خطرہ ہے ان کے بے لطفی پیدا ہونے کا، اور جوڑ ہونے کی بجائے ان کے رشتوں میں ان کے درار اور توڑ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی زندگی کے مفاد کو سامنے رکھ کر اس کی خوشی سے طے کیا جائے۔ ہاں، اگر ماں باپ کو اندازہ ہو کہ لڑکا اپنے نفس کی شرارت اور طبعی آزادی کی وجہ سے ہماری پسند کردہ اچھی جگہ کو چھوڑ کر کسی غلط جگہ اپنا رشتہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، جہاں رشتہ طے کرنا ہے وہاں خوبیاں اور فوائد اس کے ذہن میں نشین کروانا چاہیے، ان کے دوستوں سے اور ان کے ہم عمروں سے وہاں کے فوائد اور ان کی خوبیاں، وہاں کی خوبیاں، اور جہاں غلط راستے ہیں ان دونوں کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح اس کے ذہن میں بات ڈالنی چاہیے، اس طرح ہنسی خوشی رشتہ بھی پیدا ہو جائے گا اور ماں باپ کی طرف سے دل بھی صاف رہے گا اور کوئی بھی شکوہ شکایت پیدا نہیں ہوگی، پھر رشتہ آپ طے کر سکتے ہیں۔ کچھ باتوں کا اور لحاظ رکھنا بہتر ہے، انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے رائے جان لینا ضروری ہے، لڑکوں کا بھی رائے جاننا اسلامی طریقے سے، قرآن بھی کہتا ہے اس بات کو جاننا ضروری ہے، اور صرف لڑکے کا ہی نہیں لڑکی کی بات کو بھی جاننا والدین پہ ضروری ہے، نہ کہ اگر کچھ لوگ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ اس چیز کے لیے اختیار میں نہیں رکھتا ہوں، تو لوگ اس کو اس کے محلے، سماج اور دیگر چیزوں اس کو
مانتے نہیں ہیں اور اس کے خلاف جانے کو تیار ہوتے ہیں، بلکہ قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے۔ یہ شرعی حکم ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے مرضی اور اس کے ہر اعتبار کو نظر ثانی کی جائے، ان کی باتوں پہ نظر رکھی جائے اور ان کے بات جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم اگر ان باتوں پہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور رشتے بھی خوشگوار رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔